سلام۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا، جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا، اور بیمار کو بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے نابینے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں اجازت دے دی، لیکن پھر فرمایا، اذان سنتے ہو؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر نماز میں حاضر ہو جایا کرو۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد تک میں جانے کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقامت کہہ دی جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے۔ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے نہ پہنچے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ جس جگہ 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شام کا کھانا سامنے لگا دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے۔ نہایت شدید سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کرو۔ بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی ارکان اور سنن کی تعدیل، اہتمام اور رعایت سے نماز پڑھو۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔
نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، تو فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ مذکورہ حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اقامت ہو جانے کے بعد جب صفیں سیدھی درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولیٰ کہنی چاہیے۔ خبردار صفیں ٹیڑھی نہ ہوں کہ صفوں کا ٹیڑھا پن باہمی پھوٹ، دلوں کے اختلاف اور باطنی کدورت کا موجب ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو اور گردنیں برابر رکھو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو دیکھتے ہیں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، لوگو اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگو اپنی صفیں درست کرو، لوگو اپنی صفیں برابر کرو۔ اللہ کی قسم یا تو تم ضرور صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کی کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا دیتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پس پشت بھی دیکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر داخل ہو کر ایک جانب سے دوسری جانب تک چلتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرماتے تھے آگے پیچھے مت ہونا، تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، اور فرماتے تھے تحقیق اللہ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفیں برابر کرتے تھے، جب صفیں برابر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں قائم کرو، کندھے برابر کرو، ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے ملائے گا، اور جو اسے کاٹے گا اللہ بھی اسے کاٹ دے گا۔ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی تمہیں آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ، اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر صف ملاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے گا۔ صف کے اندر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کاٹنا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول صف پوری کرو پھر اسے جو پہلی کے نزدیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی انہیں پیچھے ڈال دے گا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے بچتے تھے۔ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے سے استبات کرتے ہوئے اگلی صف سے آدمی کھینچ کر صف بلا لینا جائز ہے، اور اگر نہ کھینچا جائے اور اکیلی ہی نماز پڑھی جائے تو پھر یہ نماز دہرانی پڑے گی۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو عقل مند و دانشمند ہے صف میں میرے قریب رہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے مردوں نے صفیں باندھی، پھر بچوں نے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نماز اسی طرح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ آپ نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مردوں کی صف میں جگہ ہو تو نابالغ بچے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا وہ امام ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو۔ پھر اگر قرأت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ پھر اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہو، اور کوئی شخص کسی کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرائے اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ عمرو ابن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن آپ کو یاد تھا، لہٰذا آپ کو امام بنایا گیا، حالانکہ آپ کی عمر 7 سال تھی۔ نابینے کو امام بنانا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا تھا، حالانکہ وہ نابینے تھے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امام کی نماز کانوں سے بلند یعنی قبول نہیں ہوتی جس پر لوگ ناراض ہوں، بوجہ اس کی بدعت، جہالت و فسق وغیرہ کے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتے ہیں، پھر بچے کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو نماز مختصر کر دیتے ہیں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ ان میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ عثمان ابن ابو عیاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کرو تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر چاہے لمبی پڑھو۔ ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع، سجود، قومے اور جلسے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے،
واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل اور تمانیت کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے، بلکہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرات میں اختصار کیا جائے مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کٹ پٹ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام و سکون سے آؤ، جو نماز تمہیں مل جائے پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کر کے آتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اماموں نے نماز اچھی طرح پڑھائی تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے، اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی تو تمہارے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے وبال ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا اعادہ لازم ہے، خواہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا ہو یا لا علمی کی بنا پر۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنے داہنی طرف سے مڑتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تم اپنی نماز میں سے صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو۔ یقیناً میں نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے، کبھی بائیں طرف سے، مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے۔ برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑا ہونا پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہل نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو، اور جب امام وللضالین کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تم اس کے بعد رکوع کرو، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پس جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ میں سے کوئی اپنی پیٹھ نہ جھکاتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سجدے میں جاتے تھے۔ حضرات غور کیا آپ نے کہ جب تک رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے تھے، اس وقت تک تمام صحابہ کرام کھڑے رہتے تھے، کوئی پیٹھ تک نہ جھکاتا تھا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ امام قومے سے سجدے میں آنے کے لیے ابھی اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو مقتدی امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام سے پہلے رکوع کرو نہ سجدہ، اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دے یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں کوئی بات درپیش ہو تو سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا
عورتوں کے لیے ہے۔ مسور بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات میں قرآن کا کچھ حصہ سہون چھوڑ دیا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے یاد کیوں نہ کرایا؟ پہلی صف کے وسط میں دوسری مقتدی عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی امامت کرائی جبکہ آپ صف کے درمیان کھڑی ہوئی تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف والے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ معلوم ہوا کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو تو نماز ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رات کی نماز میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا اور آپ کو اپنی دائیں طرف کر دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نماز میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کان پکڑ کر آپ کو اپنے دائیں جانب کر لیا۔ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف اور اس کے برابر کھڑا ہوگا۔ بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکبیر کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر کہی جاتی اور لوگ صف بندی کر لیتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑے ہوئے اور ایک عورت آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اگر مقتدیوں میں سے ایک مرد ہو تو مرد امام کے دائیں طرف اور عورت پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوگی۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں تخفیف پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام کندھوں پر ہاتھ ٹھیکتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ معلوم ہوا فرض نماز پڑھانے کے بعد دوسروں کو وہی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، آپ نماز پڑھا چکے تھے، وہ آدمی اکیلا نماز پڑھنے لگا۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور اس آنے والے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔